اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 تا 108 کے بارے میں پڑھا۔ اس ویڈیو میں آج ہم سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 109 تا 112 کا ترجمہ، تفسیر، عربی، شان نزول کے بارے میں پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ فرمانے علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 109۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ترجمہ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے۔ آیت نمبر 110۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ ترجمہ، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافر۔ آیت نمبر 111۔ لن یضرکم الا اذى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ وَيُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ ترجمہ، وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے مگر یہی ستانا، اور اگر تم سے لڑیں تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ ہوگی۔ آیت نمبر 112۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ترجمہ، ان پر جما دی گئی خواری جہاں ہوں امان نہ پائیں مگر اللہ کی ڈور اور آدمیوں کی ڈور سے، اور غضب الہی کی سزاوار ہوئے، اور ان پر جما دی گئی محتاجی یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے، یہ اس لیے کہ نافرمانبردار اور سرکش تھے۔ تفسیر اور شان نزول۔ آیت نمبر 110 کا شان نزول۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شان نزول یہودیوں میں سے مالک بن سیف اور وہب بن یہود نے حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم تم سے افضل ہیں اور ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترمذی کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے، جو جماعت سے جدا ہوا دوزخ میں گیا۔ سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب یہود میں سے، اور نجاشی ان کے اصحاب نصارہ میں سے، زبانی طعنہ زنی اور دھمکی وغیرہ سے
شان نزول یہود میں سے جو لوگ اسلام لائے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ہمراہی رؤسا یہود ان کے دشمن ہو گئے اور انہیں ایذا دینے کی فکر میں رہنے لگے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو مطمئن کر دیا۔ زبانی تیل و تال کے سوا وہ مسلمانوں کو کوئی آزار نہ پہنچا سکیں گے، غلبہ مسلمانوں ہی کو رہے گا، اور یہود کا انجام ذلت و رسوائی ہے اور تمہارے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ یہ غیبی خبریں ایسی ہی واقع ہوئی، ہمیشہ ذلیل ہی رہیں گے، عزت کبھی نہ پائیں گے۔ اسی کا اثر ہے کہ آج تک یہود کو کہیں کی سلطنت میسر نہ آئی، جہاں رہے رعایا غلام ہی بن کر رہے، تھام کر یعنی ایمان لا کر، یعنی مسلمانوں کی پناہ لے کر اور انہیں جزیہ دے کر۔ چنانچہ یہودی کو مالدار ہو کر بھی غنا قلبی میسر نہیں ہوتا۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا، تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔